کہ جاتی عمرہ میں اور لاہور والے بلاول ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کبوتر جو ہے وہ خبریں لے کر آئے، تو انہوں نے مجھے کل کہا کہ آپ کو میں 2 کبوتر دے دیتا ہوں، اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کی بن جاتی، ساتھ میں ایک دو جماعتیں اور ہوتی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، جی میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت بڑی بڑی خبریں آج آپ کے لیے، کیونکہ پچھلی جمعرات کو الیکشن ہوئے ہیں اور آج پھر جمعرات ہے، ہفتہ گزر چکا ہے لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے، کسی کی حکومت نہیں بن پائی۔ آخرکار وجہ کیا ہے؟ 3-4 بڑی وجہ ہے۔ ایک تو الیکشن کی جو دھاندلی ہوئی، بہت بڑے دھاندلے ہوئے، الیکشن کا صاف شفاف نہ ہونا، اور دوسرا جو کل پرسوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ جاتی عمرہ میں اور لاہور والے بلاول ہاؤس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور میرے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ میرا ایک بڑے صحافی سے رابطہ ہوا، تو میں نے ایک کل ولا کیا تھا اقرار الحسن کے اوپر، تو ان کو میں نے وہ لنک سینڈ کیا، تو انہوں نے، بڑا صحافی ہے، بڑا نام ہے، تو انہوں نے وہ کل پورا ولاگ دیکھا اور میرے سے رابطہ کیا کہ ہم اس فیلڈ میں آپ کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے، پریشان نہیں ہونا۔ پہلے ویوز جو ہیں وہ بہت کم ہی آتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ الیکشن کے دن میں بیزی ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کو ایک انٹرویو ہم اپنا دیں گے، انشاءاللہ چینل کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو کہ وہ صحافی کون ہے۔ اکثر وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے کبوتروں کو چھوڑا اور کبوتر جو ہے وہ خبریں لے کر آئے، تو انہوں نے مجھے کل کہا کہ آپ کو میں 2 کبوتر دے دیتا ہوں، آپ ان سے خبریں لیتے رہیں اور ولاگ کرتے رہیں اور حق اور سچ پہ ولاگ کرنا۔ میں نے کہا جی استاد جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کی ایک ملاقات بھی بہت جلد منظر یہاں پر آ جائے گی۔ تو جو مجھے 2 کبوتر ملے ہیں ان کو میں نے کہا پھر خبریں لے کر آؤ۔ اچھا، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، جو کبوتروں سے مراد یہ کوئی وہ کبوتر نہیں ہوتے، اس سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے آس پاس، مثال کے طور پر وہ جو بندوقوں والے کھڑے ہوتے ہیں، یا کہ پانی کا جگ رکھنے والے، یا کھانے کی پلیٹ اٹھانے والے، کھانا لانے والے، تو یہ کبوتر ہوتے ہیں۔ تو کبوتروں سے پتہ چلا کہ جاتی عمرہ میں اور بلاول ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے۔ کل پرسوں سے آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ جو پیپل پارٹی ہے، زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے ہم ووٹ وزارت عظمیٰ کے لیے بھی آپ کو دیتے ہیں، پنجاب میں حکومت بنوانے کے لیے بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن ہم کوئی وزارت نہیں لیں گے، ہم کوئی عہدہ نہیں لیں گے۔ تو ساری گیم یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک ہفتہ ہو چکا، کوئی جو ہے وہ آگے کی طرف الیکشن کا نتیجہ نہیں آ رہا، یہاں پہ گیم پھنسی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو سپیچ کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ بہت اچھا ہوتا اگر ہمیں جو ہے وہ پورا مینڈیٹ مل جاتا، لیکن اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ سب نفرتیں بلا کر کٹھے مل کر بیٹھ کے ایک حکومت بنائیں۔ تو میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ آج ہی جو ہے وہ زرداری سے ملیں، فضل الرحمان صاحب سے ملیں۔ تو نواز شریف صاحب کا اب کہنا یہ ہے کہ ہمیں پورا مینڈیٹ نہیں ملا، یہ مخلوط حکومت ایک کمزور حکومت ہوگی، ہم سے بہت بڑے بڑے بلنڈر کروائے جائیں گے، جس کا خاص کر جو ذمہ دار ہے وہ میں قرار پاؤں گا، کیونکہ وزارت عظمیٰ وزیر اعظم میں ہوں گا، تو لہٰذا میں وزیر اعظم نہیں بنتا، آپ جس کو مرضی بنا لیں۔ اور جو پیپل پارٹی ہے اس نے وزارتیں لینے سے اور عہدے لینے سے انکار کیوں کیا؟ پیپل پارٹی کا کہنا یہ بھی ہے کہ جیسے تیسے کر کے بلاول کو جو ہے آپ وزیر اعظم بنا دیں، بلاول کے حق میں نواز شریف صاحب بھی ووٹ دیں، مریم صاحبہ بھی دیں، اور شہباز شریف بھی دیں، مولانا فضل الرحمان بھی دیں، اور بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے یہ نون لیگ نہیں مان رہی، اور
وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر وزارتیں نہیں لیتے، آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کی حکومت بن جائے۔ وہ نواز شریف صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں جی میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا کہ کل کو پیپل پارٹی بھی سائڈ پہ ہو جائے گی، باقی سارے بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے، میں تو آخری ایج میں پہنچ چکا ہوں، کبھی بھی اسرائیل آ سکتا ہے، تو یہ سارا گند میں اپنے ساتھ لے کر کیوں جاؤں؟ تو نواز شریف نے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ ہیں جی معاملات، یہ ہے وہ گونجر، یہ ہیں جی بڑے بڑے مسائل جن کی وجہ سے ابھی معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں جی اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے تو کس پارٹی نے سیاست سے آؤٹ ہو جانا تھا، میدان سے آؤٹ ہو جانا تھا؟ آپ سب کو پتہ ہے اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے تو سب سے بڑا مارجن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا بھی ہے اور لینا بھی تھا، اس سے مزید لینا تھا۔ اس کے دوسرے نمبر پر ٹی ایل پی آ رہی تھی، خاص کر جو ان کی صوبائی سیٹیں ہیں وہ، اور جہاں جہاں پہ ان کا زیادہ ایک ٹی ایل پی کے گڑھ ہیں ہلکے، وہاں سے انہوں نے قومی اسمبلی کی بھی سیٹیں نکال جانی تھی، جس طرح اٹک ہو گیا، گجرات کے ہلکے ہو گیا، پنڈی ہو گیا۔ حکومت کس طرح کی بننی تھی اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے؟ تو میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ کس طرح کی حکومت بنتی۔ سندھ میں ایم کیو ایم کا کوئی چانس نہیں تھا، جس طرح ابھی ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، تو ٹی ایل پی کی اور پیپل پارٹی کی ایک مخلوط حکومت بنتی جو کہ زرداری فیملی کو قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں ہمارا راج ہونا چاہیے، اور پنجاب میں نون لیگ نہیں چاہتی کہ کسی اور کیا جو ہے وہ اس میں انٹرفیئر ہو، ہمارا راج ہونا چاہیے، اس لیے دھاندلی کی گئی۔ لیکن اتنے بڑے دھاندلے کے باوجود اب کسی بھی پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہم حکومت بنائیں۔ نمبر آف جو گیم ہے کسی کے پاس بھی پورا نہیں ہے، تو اس لیے مسئلے آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو کہ کیا کریں۔ اور جن لوگوں نے دھاندلی کروائی ہے وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ ہم نے دھاندلی کروائی تھی، جن سے آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کی حکومت بنوائیں گے، لیکن ان کی حکومت تو ابھی بھی نہیں بن رہی، اب جائیں تو جائیں کدھر؟ تو یہ معاملات ہیں۔ اور وفاق میں حکومت بننی تھی، تینوں پارٹیوں کی، چاروں پارٹیوں کی مخلوط حکومت بننی تھی، لیکن یہ ہے پھر جو آج مسئلے مسائل ایک دھرنوں کی باتیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ بات نہیں ہونی تھی اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے۔ جس طرح کی بھی حکومت بنتی، سب مل بیٹھ کر پاکستان کی خاطر، جس طرح پاکستان ایک گڑھے میں جا چکا ہے، اس گڑھے سے نکالنا بھی ہے نا، تو اس کے لیے سب مل کر بیٹھ جاتے۔ لیکن دھاندلی جب ہوئی ہے تو یہ سارا معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ بنے گی اب بھی مخلوط حکومت، لیکن بننی تب بھی مخلوط حکومت ہی تھی، تو چاہے وہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کی بن جاتی، ساتھ میں ایک دو جماعتیں اور ہوتی، لیکن اب ساری پارٹیوں کا جو ایک مخلوط حکومت بنے گی وہ سب سے کمزور ترین حکومت ہوگی۔ اس لیے نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، آپ جس کو مرضی بنا لیں۔ تو یہ جی معاملات ہیں جو اندر سے خبریں ہیں، تو جی یہ ہے وہ گونجر جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہم نے اپنے کبوتروں سے پتہ کروایا ہے، اور میں پھر سے اپنے استاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان سے ملاقات ہوگی اور مزید کبوتر لیں گے ان سے، اور مزید یہ جو صحافت ہے، چھوٹا موٹا جو کردار ہے وہ اپنا نہیں پائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔